نحمده ونصلي على رسول الكريم أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، کسی کے باپ ہیں نہ بیٹے، کائنات کا ہر ذرہ ان کا محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، اور کل جہاں کے خالق و مالک ہیں۔ اس پر تمام ملل مسالک کا اتفاق ہے کہ دین و مذہب میں سب سے اہم چیز عقیدہ توحید ہے، یہی باقی پورے دین و مذہب کی بنیاد و اساس ہے، اور اسی پر شریعت و مذہب کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر علماء اسلام نے عقیدہ توحید کی وضاحت میں انتھک کوششیں فرمائی ہیں اور مختلف انداز سے اس عقیدے کو پیش کیا ہے، تاکہ ہر سطح ذہن کے انسان کے لیے اس اہم ترین عقیدے کو اپنے ذہن میں جگہ دینا اور اس میں صحیح منزل تک پہنچنے کا سامان ہو سکے۔ عقیدہ توحید باری تعالیٰ جس قدر آسان ہے، علمی تحقیق و تدقیق میں اسی قدر پیچیدہ بھی ہے، اور ہر عام و فہم چیز کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف سے بہت ہی آسان ہوتی ہے اور دوسری جانب سے وہ کافی پیچیدہ ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی مثال یوں دی، جیسے گلاس ایک ایسی حقیقت ہے اور بدیہی چیز ہے کہ بچے اور ان پڑھ لوگ بھی اس کی حقیقت اور مصداق کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اگر اسی گلاس کی فنی اور علمی تعریف کسی بڑے سے بڑے عالم صاحب علم سے بھی پوچھ لی جائے تو وہ کافی سوچ بچار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بس یہی حال کچھ عقیدہ توحید کا بھی ہے۔ ایک طرف اس کی حقیقت اس قدر بدیہی ہے کہ جو انسان بھی اس لفظ کو سنتا ہے تو اس کا ایک مفہوم فوراً اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، جبکہ دوسرے لمحے اگر اس کی علمی تعریف پوچھ لی جائے تو کافی سوچ بچار کرنا پڑتی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اگر آپ علماء اسلام کی کتب تفسیر، کتب احادیث، کتب فقہ اور کتب تصوف کلام میں توحید کی تعریف دیکھنا شروع کریں تو بلا شبہ درجنوں تعبیرات آپ کو سامنے موجود ہوں گی۔ توحید کی چار بنیادی اقسام ہیں، جیسے کہ پہلے سب کو میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ مختصر طور پر توحید عبادت، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید عبادت، اس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفات الوہیت، صفات ربوبیت اور اچھے ناموں اور صفات سے متصف ہونے میں یکتا سمجھتے ہوئے اپنی انتہا درجے کی تذلل و عاجزی اور پیروی کے ساتھ فقط اسی کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو صفات الوہیت میں یکتا سمجھنا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو صفات ربوبیت میں یکتا سمجھنا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اچھے ناموں اور اچھی صفات میں اسے یکتا سمجھنا، ان تینوں باتوں کا یقین اور عقیدہ رکھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا کہ مجھے جس ذات کے سامنے انتہا درجے کی ذلت، انتہا درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کی پیروی کرتے ہوئے متوجہ ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مزید آسانی کے لیے اسے درج ذیل چار باتوں میں دیکھیے۔ رب صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، الہ صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، اچھے ناموں اور اچھی صفات کا حقیقی مستحق صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، ان تین باتوں کو یقین رکھتے ہوئے پھر انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی اور انتہائی پیروی کرتے ہوئے صرف اسی کی طرف متوجہ ہونا، یہ چار باتیں ملتی ہیں تو توحید عبادت متحقق ہوتی ہے، اور اگر کوئی ان چار باتوں میں سے کسی بھی بات میں خلل ڈال دے تو اس کی توحید عبادت متحقق نہیں ہو سکتی۔ توحید الوہیت، اس کی تعریف درج ذیل ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان تمام صفات سے ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ما سوا ہر چیز سے بے نیاز مستغنی ہے۔ ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کے ما سوا سے مستغنی اور بے نیاز ہونے کو ظاہر کرتی ہیں وہ یہ ہیں: واجب الوجود ہونا، قدیم ہونا، یعنی جس کی ابتدا نہ ہو، اور باقی ہونا،
یعنی جس کی انتہا نہ ہو، مخلوقات اور مقدسات کی مشابہت و مماثلت سے پاک ہونا، اپنی ذات سے قائم ہونا، یعنی اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج نہ ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، متکلم ہونا۔ توحید ربوبیت، اس کی تعریف یہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان تمام صفات سے ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اسی کا محتاج ہے۔ ایسی صفات جو یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ پھر اس وحدانیت کی 6 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی سے کم مفصل فی الذات کی نفی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی سے کم متصل فی الذات کی نفی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی سے کم منفصل فی الصفات کی نفی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی سے کم متصل فی الصفات کی نفی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی سے کم منفصل فی الافعال کی نفی۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی سے کم متصل فی الافعال کی نفی۔ یہ کم متصل اور کم منفصل علمی اصطلاحات ہیں اور ان کی تفصیل سمجھنا قدر مشکل بھی ہے اور مفصل بھی، اس لیے یہاں صرف خلاصے کی بات بیان کرتا ہوں کہ کم عربی لغت میں مقدار کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں یہ عوارض کی اقسام میں سے ہیں، اور اصطلاح میں یہ عوارض کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور عوارض جمع عرض کی، اور عرض اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کے ساتھ قائم نہ ہو بلکہ اپنے وجود میں کسی کی مال کی محتاج ہو۔ مثلا مختلف رنگ، جیسے سفید رنگ ہو یا سیاہ، تو وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ مل کر پائے جاتے ہیں، مثلا پتھر میں یا کپڑے میں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کو، صفات کو اور افعال کو، سب کو ہر قسم کے عوارض سے پاک سمجھا جائے۔ توحید اسماء و صفات حسنہ، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے اسماء و صفات حسنہ کے ساتھ یکتا اور کامل طور پر متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا کوئی بھی ان اسماء و صفات میں سے کسی اسم صفت کا حقیقی طور پر مستحق نہیں ہے، اور یہ اعتقاد بھی رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ازل میں ہی اپنے ازلی قدیم کلام کے ساتھ اپنے یہ انعام رکھے ہیں اور وہ ان کے ساتھ متصف ہے۔ اس کی مزید وضاحت درج ذیل 4 نکات میں دیکھیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے اسماء و صفات حسنہ کے ساتھ کامل اور یکتا طور پر متصف ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی بھی اسم و صفت کے ساتھ اس کے سوا میں سے کوئی بھی حقیقی طور پر متصف نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے جو اچھے نام اور اچھی صفات بیان فرمائی ہیں، یہ نام اسے کسی نے نہیں دیے بلکہ خود اسی نے ازل سے ہی اپنے لیے یہ نام رکھے ہیں اور مخلوق کو بتلائے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ازل سے اپنے لیے جو اچھے نام رکھے ہیں وہ اپنے ہی کلام سے رکھے ہیں، جو کلام کے ازلی بھی ہے اور قدیم بھی۔ یہ بحث بظاہر بہت پیچیدہ اور مشکل معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے۔ علماء اسلام اس مسئلے کی تہ میں اس قدر باریکی تک اس لیے اترے ہیں تاکہ اسلام کے اس اہم ترین عقیدے کا کوئی گوشہ توشنہ نہ رہ جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو طالب علم اور جو بھی صاحب علم اس تحقیق کو اچھی طرح دیکھے گا اور دل میں اخلاص رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اس کی سمجھ مانگے گا تو وہ یقیناً ایک خزانہ مثالیہ سے مالا مال ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اہل علم اسے اپنے غور و فکر اور تحقیق تدقیق کی جولا نگاہیں بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت و توحید کے سیر بے کنار میں غوطہ زن ہوں گے۔ اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید ایک عظیم نعمت ہے۔ انبیاء اور رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی توحید ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے۔ توحید اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ توحید میں ملاوٹ پیدا کر دینا شیطان کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ آخرت میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا دار و مدار اسی توحید پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا سب سے پہلا مستحق ایک معاہدی ہے۔ دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی اسی توحید کے سبب ملتی ہے، اور معاہد بن کے اور معاہدین کے لیے ہی بہترین اور خوبصورت مقام اور ٹھکانہ ہے، جبکہ اس کے برعکس شرک اس دنیا کی سب سے بڑی گھٹیا حقیر چیز ہے۔ مشرک اس دنیا کا پلید ترین انسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت اور اس کی جنت سے دوری ہے، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا ہم سب کو شرک سے دور رہ کر اپنی توحید اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید کی بقا کے ساتھ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان اور توحید کی حالت میں آئے۔ آمین
وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔